بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا سلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام 40 سال تک اپنی نافرمانی کے باعث روتے رہے۔ نیز توبہ کی قبولیت کے بعد بھی اپنا منہ چھپائے رکھتے۔ لوگوں نے آپ کی زیارت پر اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ حضرت عبدالعزیز ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو آپ کی آواز بیٹھ گئی۔ آپ نے عرض کیا، یا اللہ، صد یقین کی آواز صاف ہے اور میرا گلا بیٹھ گیا ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ جب آپ بہت روئے اور کوئی فائدہ نہ ہوا تو آپ بہت بددل ہو گئے، آپ کا رنج و غم بڑھ گیا۔ آپ نے عرض کی، یا اللہ، کیا آپ میرے رونے پر رحم نہیں فرمائیں گے؟ وحی آئی، اے داؤد، تجھے اپنا رونا تو یاد ہے، گناہ یاد نہیں۔ یا اللہ، میں اپنا گناہ کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ میرا حال تو یہ تھا کہ جب میں زبور کی تلاوت کرتا تھا تو بہتا ہوا پانی، چلتی ہوئی ہوا رک جایا کرتی تھی، پرندے میرے سر پر سایہ نگن ہو جایا کرتے تھے اور وحشی جانور میری محراب میں جمع ہو جایا کرتے تھے۔ یا الہی، یہ کیسی وحشت ہے جو تیرے اور میرے درمیان پیدا ہو گئی ہے۔ ہوا پانی معصیت کی وحشت ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے داؤد، وہ اطاعت کا انس تھا۔ اے داؤد، آدم میری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی، اسے فرشتوں کا مسجود بنایا، اسے اپنے اکرام کا خلق پہنایا، اپنے تاج کا وقار اس کے سر پر رکھا، اور پھر جب اس نے تنہائی کا شکوہ کیا تو میں نے اپنی باندی حوا سے اس کا جوڑ بنایا اور اسے اپنی جنت میں رہنے کا شرف بخشا۔ پھر اس نے نافرمانی کی تو میں نے اسے ذلیل اور برہنہ کر کے دور کر دیا۔ اے داؤد، میری بات سن، میں حق کہتا ہوں، اگر تو نے ہماری اطاعت کی تو ہم تیری اطاعت کریں گے، جو تو مانگے گا وہ دیں گے، اور اگر تو نے ہماری نافرمانی کی تو ہم تجھے نظر انداز کر دیں گے۔ اس کے باوجود اگر تو نے ہماری طرف رجوع کیا تو ہم تجھے قبول کریں گے۔ حضرت یحییٰ بن کثیر روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نوحہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو 7 دن پہلے سے کھانا پینا ترک کر دیتے اور عورتوں کے پاس بھی نہ جایا کرتے۔ ایک دن باقی رہ جاتا تو ان کے لیے ایک ممبر جنگل میں نکالا جاتا۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم فرماتے تھے کہ وہ بآواز بلند اعلان کریں، یہاں تک کہ وہ آواز شہروں اور اطراف میں پھیل جائے۔ اس آواز سے جنگل، پہاڑ، ٹیلے اور عبادت خانے گونج اٹھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اعلان فرماتے کہ جو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کا نوحہ سنا چاہتا ہے وہ آئے۔ چنانچہ جنگلوں سے وحشی جانور، پہاڑوں سے درندے، گھونسلوں سے پرندے اور گھروں میں رہنے والی پردہ نشین خواتین آتی اور لوگ بھی جمع ہوتے۔ ہر صف کے افراد الگ الگ رہتے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بیان فرماتے، لوگ چیخنے چلانے لگتے، پھر جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرماتے۔ اس سے زمین کے اندر رہنے والے جانور، کچھ وحشی درندے اور کچھ انسان مر جاتے۔ پھر قیامت کی دہشتوں کا ذکر ہوتا اور اپنے نفس پر گریہ فرماتے۔ اس سے ہر صرف کے بہت سے افراد مر جاتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دیکھتے کہ مرنے والوں کی کثرت ہو گئی ہے تو عرض کرتے، ابا جان، آپ نے سننے والوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بنی اسرائیل کے بہت سے گروہ مر چکے ہیں اور بے شمار وحشی درندے، اشراط الارض بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ آپ یہ سن کر دعا مانگنے لگے۔ اسی سنہ میں
بنی اسرائیل کا کوئی عابد بآواز بلند کہتا ہے، اے داؤد علیہ السلام، تو نے جزا مانگنے میں جلدی کی۔ راوی کہتے ہیں اتنا سنتے ہی آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کیفیت دیکھتے تو ایک چارپائی منگواتے اور مرنے والوں کو اس پر لٹاتے اور یہ منادی کراتے کہ اگر کسی کا دوست، عزیز یا شناسہ داؤد کے اجتماع میں تھا تو وہ چارپائی لے کر جائے اور اسے اٹھا لائے، اس لیے کہ جنت اور دوزخ کے ذکر نے اسے ہلاک کر ڈالا ہے۔ ایک عورت چارپائی لے کر آتی اور اس پر اپنے شوہر کو یہ کہتے ہوئے لٹاتی، اے وہ شخص جسے دوزخ کے ذکر نے ہلاک کر دیا، اب وہ شخص جسے خوف خدا نے قتل کر دیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کو افاقہ ہوتا تو آپ کھڑے ہوتے اور سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے عبادت خانے میں چلے جاتے، اندر سے دروازہ بند کر لیتے اور عرض کرتے، اے داؤد کے مالک، کیا تو داؤد سے ناراض ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام اسی طرح اپنے رب کے ساتھ مناجات میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس دروازے پر دستک دیتے اور عرض کرتے، میں جو کی ایک روٹی لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ کچھ تناول فرما لیں اور اپنے مقصد پر تقویت حاصل فرمائیں۔ آپ اس روٹی میں سے کسی قدر کھاتے اور پھر بنی اسرائیل میں تشریف لے جاتے۔ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام 40,000 افراد سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے انہیں واعظ نصیحت فرمائی، اللہ سے ڈرایا، یہاں تک کہ ان میں سے 30,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ صرف 10,000 افراد کے ساتھ آپ واپس تشریف لائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں بیٹھے زبور پڑھ رہے تھے، دیکھا کہ مٹی میں ایک سرخ کیڑا نکلا ہے۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اس کیڑے کو اللہ تعالیٰ نے کس بات کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیڑے کو حکم دیا اور وہ بول اٹھا اور کہا، اے اللہ کے نبی، میرا دن ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ہر روز 1000 بار یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے اور اللہ کی حمد ہے اور اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور میری ہر شب اس طرح گزرتی ہے کہ رات کو میرے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ ہر شب کو 1000 بار پڑھوں، اللہم صلی علی محمد النبی علی امی وعلی اصحاب وسلم۔ اے اللہ، حضرت محمد نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمت فرما اور آپ کی آل پر اور آپ کے انتخاب پر سلامتی فرما۔ اب آپ کیا کہتے ہیں تاکہ میں آپ سے استفادہ کروں؟ حضرت داؤد علیہ السلام اس کیڑے کو حقیر جاننے پر شرمندہ ہو گئے، اللہ سے ڈر کر توبہ کی اور اس پر بھروسہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام 40 دن برابر سجدے میں پڑے رہے، روتے رہے، حتیٰ کہ ان کے آنسوں سے گھاس ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے داؤد، تم کیوں روتے ہو؟ اگر تم ننگے، بھوکے، پیاسے ہو تو بتلاؤ تاکہ میں کپڑا اور پانی بھیجوں۔ اس پر انہوں نے ایسا سانس لیا کہ ان کی سانس کی گرمی سے لکڑی میں آگ لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ، میرا گناہ میری ہتھیلی پر نقش فرما دے تاکہ میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ پھر جب وہ کھانے پینے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تو اپنے اس نقش کو دیکھ کر روتے، اور اتنا کہ پیالہ جو پانی سے نہ بھرا ہوتا ان کے آنسوؤں سے بھر جاتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے تھے، اے میرے پروردگار، مجھے رونے والی ایسی آنکھیں عطا فرما جو آنسو بہا کر روئیں اور آپ کے خوف سے پاک کر دے۔
پہلے اس کے آنسو خون بن جائیں اور دھاڑیں انگاریں بن جائیں۔ جو آج روئے گا وہ کل رونے سے بچ جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زیادہ رونے کی وجہ سے ملامت کی جاتی تو آپ فرماتے، تم مجھے رونے کے دن سے پہلے اور ہڈیوں اور جبڑوں کے جلنے سے پہلے رونے کے لیے چھوڑ دو، اور اس سے پہلے کہ میرے متعلق نہایت طاقتور فرشتوں کو حکم دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ملتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ داؤد علیہ السلام نے بھی اپنا سر مارے حیا کے آسمان کی طرف نہیں اٹھایا یہاں تک کہ وفات پائی، اور دعا میں یوں عرض کیا کرتے تھے، الہی اگر میں اپنی خطا یاد کرتا ہوں تو زمین باوجود وسعت کہ مجھ پر تنگ ہو جاتی ہے، اور جب تیری رحمت کو یاد کرتا ہوں تو جان میں جان آ جاتی ہے۔ تو پاک ہے۔ بارگاہ خدایا میں تیرے بندوں میں سے جو طبیب ہیں ان کے پاس گیا کہ میری خطا کا علاج کریں، وہ سب کے سب تجھے ہی بتلاتے ہیں، تو خرابی ہے اس کی جو تیری رحمت سے آس توڑے۔